ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ انہوں نے جواب دیا کہ جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اللہ سے کتنا راضی ہیں؟ جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اتنا ہی اللہ آپ سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑا سوال تھا اور بہت بڑا جواب ہے۔ کیا ہم خدا سے راضی ہیں؟ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کی پوری زندگی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی گزرے گی۔ آپ کو اس کا اندازہ ہونا ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ استقامت اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ آپ آزمائش سے گزر نہیں سکتے اس کے بغیر۔ کہ آزمائش پہ کھڑے رہنا وہ ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ دھند میں جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سامنے صرف ایک چھوٹا سا پتھر آیا جس پہ لکھا ہوا تھا اسلام آباد اتنے کلومیٹر۔ آپ بالکل پرسکون ہو گئے۔ اب آپ اس سے زیادہ مشکلیں جھیلنے کے قابل ہیں کہ میرا مشکل ہے لیکن میرا راستہ ٹھیک۔ چھوٹا سا ایک سوال رکھتا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے کتنا راضی۔ ایک سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ ایک نئی زندگی دے اور دینے سے پہلے یہ پوچھے کہ بتاؤ، تم خود بتاؤ کہ تم کیسی زندگی چاہتے ہو، تو آپ کیسی زندگی چاہیں گے؟ اگر تو آپ ویسی ہی زندگی چاہتے ہیں جو آپ آج تک گزارتے آئے ہیں تو پھر آپ اللہ سے راضی ہیں۔ اور اگر آپ اس میں سے جتنا کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، جتنا کچھ بدلنا چاہتے ہیں، سمجھ لیں کہ اتنا ہی آپ خدا سے راضی نہیں۔ ہمیں اگر دوبارہ زندگی ملے، کیا ہم ایز اٹ از اسی زندگی کو چاہتے ہیں؟ اب اس میں سب کچھ شامل کریں۔ کیا ہم وہی لوگ چاہتے ہیں، وہی رشتے چاہتے ہیں، وہی حالات چاہتے ہیں، وہی اولاد چاہتے ہیں، وہی واقعات چاہتے ہیں، وہی زندگی کے معاملات چاہتے ہیں، وہی آزمائشیں چاہتے ہیں، وہی کمیاں چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ میں سے یہاں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو واقعتاً یہی زندگی چاہتا ہے، ایز اٹ از چاہتا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے فل راضی ہے۔ اور اگر نہیں ہے، اس میں کچھ کمیاں ہیں، مثلا کوئی 10-12 چیزیں چینج کرنا چاہتا ہے، کوئی 5-6 چیزیں چینج کرنا چاہتا ہے، کوئی 2 چیزیں چینج کرنا چاہتا ہے، تو یہی اس کا ٹاسک ہے، یہی اس کی اسائنمنٹ ہے۔ جتنے مشکل حالات، جتنے مشکل لوگ جنہوں نے آپ کو دکھ دیے، جنہوں نے آپ کو درد دیے، وہی آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ٹیسٹ ہو رہا ہے اور انہی کے وجہ سے آپ کو وہ مقام ملے گا، آپ کو وہ مرتبہ ملے گا جو آپ نے سلیکٹ کیا، کیونکہ امتحان ہے۔ جو آپ کی پنچنگ پوائنٹس ہیں نا، جو آپ کے تکلیف دہ مرحلے ہیں، تکلیف دہ لوگ ہیں، اس کو جب آپ اس قابل ہو جائیں گے نا کہ آپ اگلی زندگی میں بھی اسی کی ہی خواہش کرنے کے قابل ہو گئے، تو سمجھیں آپ کی یہ والی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، بہت خوبصورت ہو جائے گی، یہیں پہ جنت۔ تو ایک وقت میں جو ہمیں آزمائش اور ہمیں برا وقت لگ رہا ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑی خیر ہوتی ہے۔ ہم یہ مانتے تو ہیں، ہمارا عقیدہ تو ہے، لیکن کیا ہم اس خیر کو دیکھنے کے قابل ہیں؟ اس آزمائش میں چھپی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو انعام کر رہا ہے، اس کو واقعتاً شعوری طور پر دیکھ لینے کے ہم اس قابل ہیں؟ آج کی اس گفتگو کو یہی اسائنمنٹ سمجھ لیں، یہ آپ کی زندگی کی، میری زندگی کی بہت بڑی اسائنمنٹ ہے کہ اگر ابھی تک کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بدلنا چاہیے، اگر میرا اختیار ہو تو میں اس کو بدلوں گا، ان کو ایک ایک کر کے گننا شروع کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں، اور اس میں چھپی ہوئی خیر کو، اس میں چھپی ہوئی بلیسنگ کو، کرم کو دیکھنا شروع کریں، اور ان کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کریں۔ نتیجہ آخری وقت میں یہ آ جائے کہ اللہ اگر آپ سے پوچھے کہ زندگی دوبارہ جو سی ملے گی، اگر اس میں کیسی زندگی چاہتے ہو، اور آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکیں کہ اللہ میں یہی زندگی ایز اٹ از، ایسے ہی رشتوں، ایسے ہی لوگوں، ایسے ہی دوستوں، ایسے ہی حالات، ایسے ہی واقعات، ایسے ہی نعمتوں کے ساتھ لینا چاہوں گا، تب آپ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ آپ سے راضی۔ یہ کون سا مقام ہے جو میں نے آیتیں پڑھی؟ نفس مطمئنہ۔ اس اسائنمنٹ کو
چھوٹا نہ جانے، ہلکا نہ جانے۔ جو ان سے لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، جب آپ اس انداز سے سوچیں گے تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کو ان کی بہت ساری خوبیاں بھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ 32 دانتوں میں سے 31 دانت ٹھیک ہیں، ایک دانت خراب ہے، ہماری زبان ادھر ہی جا کے لگے گی۔ 99 خوبیاں، ایک خامی ہے، ہمارا دھیان اسے ایک خامی پر، جس کی وجہ سے ہمیں اس خدا کی کائنات اچھی نہیں لگ رہی، خدا کی دی ہوئی زندگی اچھی نہیں لگ رہی۔ جب آپ اس رخ سے دیکھنا شروع کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو میری زندگی کی، جس کو میں سب سے بڑی آزمائش سمجھتا تھا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا کرم تھا۔